بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج منگل ہے اور اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن رشتہ داروں سے عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پر پہنچیں گی اور لیکن ماضی کی طرح بڑے بڑے کنٹینر لگا کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، پولیس کی نفری موجود ہے، بھاری نفری موجود ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آج ملاقات نہیں ہوگی۔ دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، مختلف پنجاب کے اور مختلف علاقوں سے جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، رہنما ہیں، وہ اڈیالہ جیل کی طرف ان کا رخ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور پہنچیں گے اور وہ وہاں پر علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان کی جو دوسری بہنیں ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھیں گے۔ یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو ملاقات کی اجازت ہے، آج دن ہے۔ لیکن دوسری جانب کیونکہ عمران خان صاحب ایک سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے، قید تنہائی ہے، ان کو جیل کے اندر بھی نہ تو بشریٰ بی بی سے ان کی کوئی ملاقات ہے ذرائع کے مطابق، اور جو عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں ان کے مطابق جو رویہ ہے حکام کا وہ بہت سخت رویہ ہے اور ان کو کسی چیز کی ایکسیس نہیں ہے۔ اس شدید سردی میں ان کے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں ہیں، نہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے پاس ہیں، نہ عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ یہ ان کے خاندانی ذرائع جو ہیں یہ بتا رہے ہیں اور نہ ہی وہ پہنچانے دیا گیا۔ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ بیرسٹر سیف جو ہیں، کیونکہ وہ صوبائی کابینہ میں شامل تھے اور خان صاحب سے ان کو ملنے کی اجازت دے دی جاتی تھی، تو وہ جاتے ہوئے کپڑے لے جاتے تھے، گرم کپڑے، اور لیکن اب یہ پریولیج خان صاحب کو نہیں ہے کیونکہ بیرسٹر سیف کے پی کابینہ میں نہیں ہے، وہ ملاقات کے لیے نہیں آتے، تو دیر از نو وے کہ کوئی چیز ان کو اندر تک پہنچائی جائے۔ تو ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو رکاوٹیں ہیں، راستے بند ہیں اور وہاں پر جانے کی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حکام اندر کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو اہم اس وقت گفتگو چل رہی ہے پاکستان میں وہ کہ کون سا ونڈر بوائے ہے جس کی ضرورت ہے پاکستان کے مسائل کو نکالنے کے لیے۔ اس میں دیکھیں دو تین باتیں ہوئی ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب کا کالم ہے، پھر اس سے پہلے آفتاب اقبال صاحب نے بھی یہ کہا کہ ایک خلیفہ ایک آئے گا اور وہ 44-45 سال کا ہوگا، اس کی ضرورت ہے۔ جو سہیل وڑائی صاحب ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن ایک ونڈر بوائے چاہیے، ایک شخصیت چاہیے جو اس پورے نظام کو چلا سکے۔ تو پورے ملک میں اس وقت ایک بحث ہے کہ وہ ونڈر بوائے کون ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ونڈر بوائے ہے یہ محسن نقوی ہے۔ محسن نقوی صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ باقاعدہ پورے طریقے سے وہ بڑے ایکٹیو ہیں، بڑے حشاش بشاش ہیں اور بہت ہی تیزی سے وہ they are reaching out the public, they are reaching out people۔ اور یہ جو کالم اب سہیل وڑائی صاحب کا محسن نقوی صاحب کے ساتھ ایک بڑا تعلق ہے، پرانا تعلق ہے، ان کی دوستی ہے۔ پھر جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کی آصف علی زرداری صاحب سے بڑی دوستی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب نے جب پرویز الہی صاحب سے ملنے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، آپ کا تو رشتہ دار ہے لیکن ہمارا یہ بچہ ہے۔ تو وہ بالکل وہ جو بات کہی تھی زرداری صاحب نے اس کو نبھائی، اور ابھی یہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوم شہادت جو گڑھی خدا بخش میں جو تقریب ہوئی اس میں سٹیج پر محسن نقوی صاحب بالکل ساتھ بیٹھے تھے جناب آصف علی زرداری صاحب کے۔ ان کا جو تعلق ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی محسن نقوی صاحب نے بہت کوشش کی ہے کہ وہ انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے۔ طلال چودھری صاحب کو ہر وقت وہ ساتھ لیے پھرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ جو مریم نواز صاحبہ کی ایک جو کچن کیبنٹ ہے اس کا حصہ رہے ہیں۔ آج بھی لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ان کے بہت قریب ہیں اور ٹی وی پروگرامز میں آ کر جس طرح وہ مریم نواز کی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کے نزدیک ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب کیونکہ جو اشارے دیے ہیں لوگوں نے، اس میں آفتاب اقبال صاحب نے بھی کہا کہ 44-45 سال کا ایک خلیفہ اور ہاشمی خاندان اور وہ سارے اس ملک کو آگے سے اس سارے مسائل سے نکالے گا، تو بہت ساری جو نظریں ہیں وہ محسن نقوی صاحب کی طرف ہیں کہ محسن نقوی ہی اگلی چوائس ہو سکتے ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے، اور وہ بہت ہی فعال ہیں، بہت ہی ایکٹیو ہیں۔ اچھا، اس بیچوں بیچ ایک اور چیز
جو سب کچھ اچھا نہیں ہے اس کا اندازہ اور کہاں سے ملا؟ دیکھیں ہمارے پاس تو جو میڈیا میں وہ لوگ جو چیزیں رپورٹ کر رہے ہیں جو شریف خاندان کے بہت نزدیک ہیں، زرداری خاندان کے بہت نزدیک ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بہت نزدیک ہیں، ان کی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس سے ہم تو اخذ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو وی آر چلڈرن آف لیسر گاڈ، ہمیں تو کوئی ایکسیس نہیں ہے۔ اس میں محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب مانے جاتے ہیں، حکومت کے بھی قریب ہیں۔ لنڈن میں جب ساری مینوورنگ ہو رہی تھی تو جو محسن بیگ صاحب کا گھر ہے، نواز شریف صاحب نے اس کو کچھ میٹنگز کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ بھی خاصے جو ہیں حکومت کی پرفارمنس سے نالاں نظر آ رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے جو حالیہ انہوں نے جو انٹرویوز دیے ہیں اس میں کھل کر انہوں نے تبدیلی کی بات کی ہے۔ ویسے تو فوکس زیادہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ پر رکھا ہے، پنجاب گورنمنٹ پر رکھا ہے، لیکن بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک اوورآل تعلقات کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک بڑا امپورٹنٹ ہے جو بیان ہے مشاہد حسین صاحب کا، انہوں نے یہ بات بتائی ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ جنیجو صاحب بہت با اختیار وزیر اعظم تھے۔ ایک پوری گفتگو ہو رہی تھی کہ کون با اختیار پاکستان میں وزیر اعظم رہا ہے۔ تو 1985 میں بڑی جان تھی حکومت میں، بائی دا وے۔ اچھا ہاں، میں یاد ہے محمد خان جنیجو، میرے خیال میں وہ پاکستان کے بڑے مؤثر اور بڑے صاف ستھرے اور بڑے جاندار وزیر اعظم تھے۔ وہ وزیر اعظم تھے ہاں 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 ہاں، جنرل ضیاء اللہ کے ان کے اوپر بیٹھے تھے۔ اور ابھی اس وقت یہاں جو سیٹ اپ میں ہیں لوگ، یہ کیا تھے؟ یہ تو مطلب ملازمت ہو رہی ہے نا، وہ تو تا حکم ثانی جیسے وہ ہوتا ہے کہ ٹل فردر آرڈرز آپ کو یو آر امپلائڈ، وہ تو امپلائیز ہے نا، وہ تو لیڈرشپ نہیں تھا۔ آپ اس نے لیڈرشپ دکھائی جنیوا اکارڈز پر۔ نہیں، یہ جو ارینجمنٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں یہ ملازمین ہیں، تو مطلب کون سے گریڈ کے؟ آئی تھنک گریڈ 20 ہوگا، 21 ہوگا، میکسیمم کتنا ہوتا ہے؟ حالانکہ گریڈ 20-21 کا بھی پاورفل بندہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ دہاڑی پہ کام ہو رہا ہے یا وہ ہاں دہاڑی پہ ہی سمجھ لیں، وہ کوئی اتنی جان تو نہیں ہے نا۔ وہ تو اب یہ دیکھ رہے جب امینڈمنٹ بھی آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کسی نے پڑھی نہیں تھی۔ جنیجو صاحب کی بات ہوئی، اس وقت ضیاء الحق بھی تھے، تو مشاہد صاحب کا کہنا تھا کہ جنیجو بڑے با اختیار وزیر اعظم تھے، جبکہ جو شہباز شریف ہیں یہ ایک دہاڑی دار ٹائپ ہیں، انٹل فردر آرڈر، اور گریڈ 20 سے زیادہ کے ملازم سے ان کی جو ہے نا وہ اوقات نہیں ہے۔ تو بڑا یہ ایک ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ بائی اور کامنٹ بائی مسٹر مشاہد حسین موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ تو یہ بات تو درست ہے کہ اچھا، پھر حسن ایوب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی جو پلان ہے اس کے مطابق 60 ارب جو ہے ڈالر وہ ہمارا ہونا چاہیے، فورن ایکسچینج ریزرو وہاں تک جائے گا، اور پھر اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہیں۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ وزیر خزانہ یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن یہ منصوبہ اس پر عمل درآمد ہوگا۔ تو یہ جو بڑے قریبی جو لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے، ان کی طرف سے جو بات آ رہی ہے اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اگلے 1-2 مہینوں میں تبدیلی ہے، اور اس میں ونڈر بوائے جس کی تلاش جاری ہے اس وقت جو کرائن ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ونڈر بوائے جناب محسن نقوی ہیں، اینڈ از ویری ایکٹیو۔ آج بھی فیصل کریم کنڈی سے ان کی ملاقات، کیونکہ وزیر داخلہ ہیں تو پورے امن امان اور پھر اس کے علاوہ باہر بھی وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ویری ایک ڈائنامک انہوں نے اپنے آپ کو پرسنالٹی کے طور پہ پیش کیا۔ بلکہ جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو ان کا نام پڑ گیا تھا محسن نقوی سپیڈ، یہ نام شہباز شریف صاحب کو دیا گیا تھا، لیکن محسن نقوی نے جس طریقے سے کام کیا تو مسلم لیگ نون نے ہی انہیں یہ خطاب دے دیا کہ یہ محسن نقوی سپیڈ ہیں۔ تو پورے پاکستان میں یہ بحث جاری ہے، اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اڈیالہ سے بھی جو اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ونڈر بوائے کے بارے میں جو اسپیکولیشن تھی وہ ساری میں نے آپ کو پیش کر دی ہے۔ اب لیٹس سی کہ کہاں یہ جا کے ٹرین رکتی ہے۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔